ہمارے گاؤں میں ایک شاہ جی رہتے تھے۔ وہ بہت پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس دینی تعلیم بھی بہت تھی۔ وہ ہر وقت صاف ستھرے رہنے والے اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور دوسروں کو اچھی اور سبق آموز باتیں بتانا اور قصے کہانیاں سنانا اور لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا وغیرہ ان کا کام تھا۔ گاؤں کے اکثر لوگ روزانہ عصر کے بعد گاؤں سے باہر ایک تالاب کے پاس لگے پیپل کے بہت بڑے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتے اور ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرتے۔ ایک واقعہ انہوں نے سنایا جس کو سن کر سب حیران رہ گئے اور میں بھی، اس لیے کہ میں شاہ جی کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ شاہ جی کہتے ہیں، میرے پاس جو گھوڑی ہے جو آپ سب لوگوں نے دیکھی بھالی ہے، اور یہ بھی کہ مجھے کتنی پیاری ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس کو کتنے لاڈوں سے پالتا ہوں اور ہر روز اس کو کھول کر چھوڑ دیتا ہوں، مگر کسی کے بھی کھیت میں نہیں گھستی، نہ کسی گھر میں جاتی ہے۔ راستوں اور روڈ کے ارد گرد چراتی رہتی ہے اور عصر کے وقت خود گھر آ جاتی ہے۔ سب لوگوں نے اس بات میں سر ہلایا، ان کی بات کی تصدیق کی، پھر بولے، یہ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے جب میرے گھر کے حالات بہت بہتر نہیں تھے مگر برے بھی نہیں تھے۔ ایک روز میں نے حسب معمول دوپہر کے وقت گھوڑی کو کھول کر گھر سے باہر نکال دیا اور میں معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس روز گرمی بھی کچھ کم تھی، آسمان پر بادل بھی منڈلا رہے تھے۔ میں نے دوپہر کھانا کھایا اور گھر کے صحن میں لگی بیری کے نیچے چارپائی بچھا کر کچھ دیر آرام کرنے لیٹ گیا۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ظہر کا وقت گزر گیا اور عصر کا وقت بھی جانے کو تھا۔ اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا تو آنکھ کھلی۔ گھوڑی کا خیال آیا تو گھوڑی کہیں نہ نظر آئی۔ بہت پریشانی ہوئی، گھر سے نکل کر دائیں بائیں پھر دیکھا، پھر بھی کہیں دکھائی نہ دی۔ وقت بھی ایسا ہونے کو تھا کہ روشنی کم ہو جانی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد اکیلے ہی ڈھونڈنے چل پڑا۔ ادھر ادھر بھی نظریں دوڑا رہا تھا کہ شاید کہیں نظر آ جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں گھوڑی کو ان جگہوں پر تلاش کرنے لگا جہاں وہ چرنے کو جاتی تھی۔ بہت دیکھا مگر نہ ملی۔ آخر سوچ کر میں نے اور دیگر جگہوں پر بھی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے میں اس جگہ کی طرف چل دیا جہاں ایک طرف پانی بہتا ہے اور گاؤں کا بڑا کھلیان ہے اور پاس بہت سارے چھوٹے بڑے درخت ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد میں اس جگہ کے قریب تھا۔ میری آنکھیں ادھر ادھر بھی مسلسل تلاش میں گھوم رہی تھیں۔ اب عصر ڈھلنے کو تھی۔ کچھ دیر بعد میں چلتے چلتے جب ایک چھوٹی سی بیری کے پیڑ کے نیچے پہنچا جس کے نیچے ایک جھاڑی بھی تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کالا کلوٹا، عجیب شکل و صورت اور چمکتی آنکھوں والا بھوت نما چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے۔ میں اسے رک کر غور سے دیکھنے لگا اور اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اوئے تم کون ہو قدرت کے شاہکار، اور یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ پہلے اس نے عجیب سی ہنسی نکالی اور پھر بولا، شاہ جی اپنی گھوڑی تلاش کریں، وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، اور آگے جائیں نظر آ جائے گی۔ میرے ساتھ باتوں میں ٹائم ضائع نہ کریں، جلدی جائیں۔ میں نے کہا، واہ اوئے نجومی دیا پترا، تم تو بڑا بولتے ہو۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ گھوڑی کی بہت فکر لگی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ اس بچے بھوتنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ سچ بول رہا تھا کہ جھوٹ، کیونکہ یہ چھوٹے قد والے شرارتی بہت ہوتے ہیں۔ آگے بڑھا تو دور سے کھلیان میں مجھے اپنی گھوڑی گول گول دائیں بائیں ادھر ادھر گھومتی نظر آئی۔ میں اور تیزی سے چلنے لگا اور جب قریب پہنچا تو اندازہ لگایا کہ گھوڑی اس کھلیان سے نکلنا تو چاہ رہی ہے مگر نکل نہیں پا رہی، کیونکہ وہ دوڑ کر آتی ہے اور کنارے پر آ کر اچانک رک جاتی ہے۔ مجھے دیکھ کر گھوڑی اور زیادہ کوشش کرنے لگی کہ مجھ تک پہنچ جائے۔ میں قریب پہنچ گیا، گھوڑی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو گھوڑی مڑ کر پیچھے ہونے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد میں نے آواز لگائی، اوئے کون ہے، سامنے آ جاؤ، میری گھوڑی کو پریشان مت کرو، یہ تو بے زبان حیوان ہے، مجھ سے بات کرو، اس نے تمہیں کیا کہا ہے؟ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، شاہ جی ہم گھوڑی کو چھوڑ دیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے۔ میں نے جواب دیا، بولو کیا شرط ہے تمہاری؟
پھر وہی آواز آئی کہ آپ ہمارے سنگ کبڈی کھیلیں۔ میں نے حیرانگی سے کہا کبڈی؟ تو آواز آئی جی کبڈی۔ میں بولا کبڈی تو تب کھیلوں گا جب تم نظر آؤ گے۔ پھر آواز آئی شاہ جی اپنا سیدھا ہاتھ کھول کر آگے بڑھائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا تو میرے ہاتھ پر ایک سرمے دانی جس میں سرما تھا اور ایک سرما ڈالنے والی سلائی، ساتھ ہی وہ بولا شاہ جی یہ ایک سرمے کی سلائی دونوں آنکھوں میں ڈال لیں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دونوں آنکھوں میں سرما ڈالا تو مجھے جو نظر آیا وہ نظارہ عجیب تھا۔ چھوٹے بڑے ہر سائز کے بہت سے بھوتنے اکٹھے ایک دائرے میں کھڑے تھے۔ ایک گھوڑی ان کے بیچ میں کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک جو قد میں باقیوں سے کچھ بڑا تھا وہ بولا شاہ جی تیار ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن پھر میری گھوڑی کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ ہم نے تو اسے ویسے بھی کچھ دیر مشغل کے بعد چھوڑ ہی دینا تھا۔ پھر میں نے گھوڑی سے کہا چل شہزادی سیدھا گھر جانا، میں بھی آتا ہوں۔ گھوڑی میری بات سن کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سورج ڈوب چکا تھا مگر ابھی روشنی کافی تھی۔ اب ہمارے درمیان کبڈی شروع ہو چکی تھی۔ میں اکیلا ایک طرف تھا اور سب ایک طرف۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کچھ سوجا جب سب سے بڑا والا جو کہ ان سب کا سردار لگتا تھا میرے پاس آیا۔ میں نے اس کو پکڑ کر گرا لیا اور دونوں گھٹنے اس کے سینے پر رکھ لیے۔ اب وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ساتھی رو رہے تھے۔ میں نے اسے گھسیٹنا اور مارنا شروع کیا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں شروع سے ہی دل میں کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہا تھا۔ آخر وہ بولا شاہ جی مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا تجھے تو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ گھبرایا اور بولا ہم آئندہ آپ کی گھوڑی کو کبھی تنگ نہیں کریں گے بلکہ اس علاقے کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا شاہ جی آپ جو بھی مانگیں میں آپ کی بات پوری کروں گا مگر مجھے آزاد کر دیں۔ پھر میں نے کہا مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں ہے، تم قسم اٹھاؤ۔ اس نے حضرت اسماعیل کی قسم اٹھائی کہ ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے اور نہ کسی کو تنگ کریں گے۔ آپ بولیں آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتائیں۔ آخر میں نے کہہ دیا کہ جب میں صبح اٹھوں تو میرے تکیے کے نیچے جتنے پیسے سوچوں اتنے پڑے ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مگر صبح نہیں، رات کو جو مانگ کر لیٹو گے صبح ملیں گے۔ میں نے ہاں پہلے سوچ کر ایک حد مقرر کر لینا اور یہ یاد رہے ان پیسوں کا راز کسی کو بھی پتہ نہ چلے، گھر میں بھی نہیں ورنہ یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، یہ راز ہی رہنے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور اسے آزاد کر دیا اور ساتھ ہی وہ سب غائب ہو گئے۔ میں گھر آ گیا، اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نماز کے لیے چلا گیا، واپس آ کر کچھ کام کیا، گھوڑی کی دیکھ بھال کی، کھانا کھایا، گھر والوں سے باتیں ہوئیں اور یہ کہہ کر سو گیا کہ صبح تکیے کے نیچے سے 100 روپے ملے۔ صبح نماز کے بعد لوٹا تو خیال آیا کہ دیکھوں تو کچھ ملتا ہے کیا۔ کمرے میں آ کر تکیے کو اٹھایا تو 100 روپے پڑے تھے۔ میں نے 500 کی حد مقرر کر دیا۔ میرے کزن بولے اس وقت کے 500 بہت قیمت رکھتے تھے اور روزانہ 100 روپے ملنے لگے۔ میں نے آہستہ آہستہ گھر کو بہتر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آج جو میرے شاندار گھر ہے وہ اسی طرح بنا ہے اور گھر میں ہر سہولت موجود ہے۔ مہمان کے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی آ کر پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا مہمان آئے گا، ایک ہو یا زیادہ۔ مگر یہ سلسلہ اب سے تقریباً 4 سال پہلے میرے بچوں کی وجہ سے بند ہو گیا۔ وہ ایسے کہ میری بیوی بچوں سے پوچھتی رہتے کہ یہ آپ کہاں سے اتنے پیسے لاتے ہیں کہ ہم اتنے خوشحال ہو رہے ہیں، مگر میں ہیلے بہانے سے ٹال مٹول کر دیتا۔ اسی طرح عرصہ گزر گیا مگر آخر میں ایک روز بہت مجبور ہو گیا۔ میرے بچوں نے مجھے کچھ اس طرح پروگرام بنایا کہ ایک روز جب ہم سب گھر والے بہت خوش تھے تو اسی دوران بچوں نے پھر سے وہی پوچھنا چاہا تو میں ٹالنے لگا۔ میں نے کہا بچوں یہ ایک راز ہے، اسے راز رہنے دو، آم کھاؤ گٹلیاں مت گنو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ مگر وہ نہ مانے۔ آخر انہوں نے مجھے اس بیٹی کی قسم دے دی جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور پھر میں نہ رہ سکا اور کہا لو سنو، اور پھر مجھ سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہ کرنا، اور میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد تکیے کے نیچے کچھ نہ تھا اور مہمان کی خبر کوئی نہ دیتا۔ اب اور اچھی کہانیوں کے لیے، ایسی ہی مزید دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہماری سٹوریز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو کو بھی ضرور کلک کریں۔